السلام علیکم، دس از زین. آج ہم ختیجہ لا پوڈ کاسٹ کے اندر بات کریں گے وزیٹیشن رائٹس کے اوپر. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں جب میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ارائز ہوتا ہے وہ بچے کا ہے، اگر تو اولاد ہے تو اس کے اوپر وزیٹیشن رائٹ کا ایک پورا قانون موجود ہے جس کے اندر ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے وائل میکنگ دی وزیٹیشن جو کیس ہے کورٹ کے اندر. اور یہ جو وزیٹیشن رائٹس ہے یہ کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ یہ قانون کس لیے بنایا گیا ہے؟ یہ پیرنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بچے کو کرتا ہے، ماں کو کرتا ہے، یہ جو کن کے ارد گرد گھوم رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم حمزہ صاحب سے جاننے کی آج کوشش کریں. دیکھیں، وزیٹیشن رائٹس کا جو پرائمریلی جو پرپز رہا ہے وہ ہمیشہ سے باپ اور بچے کے درمیان وہ برج پیدا کرنا ہے جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں. یہ باپ کا ایک قانونی حق بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک لیگل انہیرنٹ رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی بچے کے ساتھ اس کی اپ برنگنگ کے اندر اس کو اسسٹ کر سکے. اینڈ دس کین اونلی بی الاؤڈ تھرو وزیٹیشن. اب اس پہ اگر آپ سائکیاٹرسٹ کی جو اپروچ ہے وہ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم بچے میں آٹومیٹکلی بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ایک پیرنٹ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ رابطے میں نہ ہو. تو ایونچولی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایونچولی اپنے اندر اس نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے لیے ہیٹڈ، نفرت پیدا کر لیتا. اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں ایک نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو یہ مکمل اختیار دیتی ہیں کہ وہ اپنے وزیٹیشن رائٹس کو انفورس کریں اور وہ کرتے ہوئے بچے کے ساتھ ملاقات. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ موسٹلی جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہوتا ہے، اور جب ماں باپ کی طلاق ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو خالہ زاد رشتے ہوتے ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ممانی زاد ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بچے سے ملنے کی کوشش کریں. اگر بچہ ماں کے پاس ہے اور ماں نہیں ملوا رہی تو باپ کیس فائل کرتا ہے عدالت کے اندر. تو کیا یہ جو باقی رشتے ہیں جس میں ممانی آتی ہے، پھپھو آتی ہیں، خالہ آتی ہیں، کیا یہ بھی کورٹ کے تھرو بچے سے مل سکتی ہیں؟ جیسے نانا نانی، دادا دادی ہیں، یا کچھ اور جو رشتے ہیں یہ سب بھی جا کے مل سکتے ہیں، یا کچھ اسپیسیفک رشتے کورٹ کے اندر ڈیفائن ہیں یا عدالت نے ڈیفائن کر دی ہیں کہ آپ صرف ان سے مل سکتے ہیں اور ان سے نہیں مل سکتے؟ آپ کا پہلا سوال کہ بچے کی کیا ایج ہوتی ہے جس میں عدالت وزیٹیشن رائٹس کو انفورس کرتی ہے. عدالت 18 سال تک کے بچے کو، جب تک وہ بالغ نہ ہو تب تک عدالت کے پاس یہ مکمل اختیار موجود ہے کہ وہ کسی شخص کی جو کہ اس کا نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کی ملاقات وزیٹیشن رائٹس کی انفورسمنٹ میں بچے کے ساتھ کرا سکتی ہے. یہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو کہ عدالت میں بچے سے پرٹیننگ وزیٹیشن رائٹس کا اختیار رکھتے ہیں. اس میں پہلی صورتحال تو obviously ایک پیرنٹ کی ہے، بایولوجیکل پیرنٹ کی ہے، جو کہ اس کا نان کسٹوڈیل ہوگا یقیناً، جس کے پاس بچے کی کسٹڈی نہیں ہے. اسے عدالت میں یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ بھئی میرے پاس کسٹڈی نہیں ہے، کسٹڈی کسی دوسرے شخص کے پاس ہے. وہ کسٹڈی ماں کے پاس ہو سکتی ہے، یا ماں فوت ہو چکی ہے وہ نانی کے پاس ہے یا نانا کے پاس ہے، یا وہ میری جو بیوی فوت ہو چکی ہے اس کی کسی اور رشتہ دار کے پاس ہے. تو کنسیڈرنگ کہ وہ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے اندر بایولوجیکل پیرنٹ کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ بچے سے ملاقات کرے. اور اب موسٹ ریسنٹلی عدالت نے اختیار گرینڈ پیرنٹس کو بھی دے دیا، اور اس کے اوپر اب کافی ساری ججمنٹس آ گئیں کہ جس کے اندر عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم ورڈ پیرنٹ کہتے ہیں کہ ہو ہیز اے رائٹ ٹو میٹ دی مائنر، ہو ہیز اے رائٹ ٹو انفورس دی وزیٹیشن رائٹس، اس میں ڈیفینیشن کے اندر گرینڈ پیرنٹس کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے. اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ عدالت جو ہے وہ کچھ انسٹنسز کے اندر پیرنٹل انکل کو یا پیرنٹل آنٹ کو بھی اختیار دے رہی ہے، جو ایک انڈر ڈسپیوٹ رہتا ہے معاملہ. لیکن یہ پریکٹس ہم نے دیکھی ہے کہ جہاں پہ کورٹ یہ رائٹ دے سکتی ہے بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر کہ کسی پیرنٹ کو، نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو یا اس کی فیملی کو، وہ بچے سے ملاقات کے لیے اجازت دیتے ہیں. اچھا سر، موسٹ امپورٹنٹ جو سوال یہ ہے کہ باپ کہتا ہے میں نے بچے سے ملنا ہے مگر وہ مینٹیننس نہیں دے رہا، تو کیا اس صورت میں عدالت بچے کے ساتھ باپ کو ملنے کے لیے الاؤ کرے گی کہ وہ وداؤٹ مینٹیننس بچے سے مل لے؟ کیونکہ ماں کا یہ سوال ہوتا ہے وہ ہمارے خرچے نہیں پورے کر رہا، وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پرووائڈ کر رہا، اور اگر وہ مینٹیننس نہیں دے رہا
پھر بھی کیا ماں عدالت کے حکم کے اوپر بچے کو ملوانے کی پابند ہے یا عدالت اس طرح کا حکم کرتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ وزیٹیشن کا جو بیسکلی آئیڈیا ہے وہ بچے کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو برج کیا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ اس کا ایک تعلق رابطہ بن جائے. اب اگر ایک انہیرنٹ رائٹ کو یوز کرتے ہوئے باپ عدالت کے اندر بچے سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو پھر عدالت اس کی ملاقات تو کروائے گی, لیکن فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے کہ وہ ملاقات کتنی ہونی چاہیے حالات و واقعات کے اندر, وہ عدالت وزیٹیشن رائٹس کو بہت زیادہ لینینٹ بھی کر سکتی ہے اور اگر چاہے تو وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیو بھی کر سکتی ہے. لیکن جو مینٹیننس کا جو تصور ہے اس کے لیے میرلی ایک گراؤنڈ لے لینا انف نہیں ہے. اگر کوئی ماں یہ سمجھتی ہے کہ باپ خرچہ نہیں دے رہا اور آپ کے پاس کسٹڈی ہے تو آپ کے پاس یہ مکمل رائٹ ہے کہ آپ سوٹ فار مینٹیننس فائل کریں اور اس میں ایونچولی عدالت پھر خرچہ فکس کر دے گی. لیکن اگر باپ بچے سے ملاقات کا مقدمہ فائل کر رہا ہے تو یہ اس کا ایبسلوٹ رائٹ ہے کہ وہ بچے سے ملاقات کرے اور وداؤٹ اینی ایکسیپشن کرے. اس میں پھر عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ خرچہ جمع کرائیں, بیکاز یہ ایک ڈفرینٹ رائٹ ہے مینٹیننس کا جو کہ انفورس کرنے کے لیے ماں نے, جس کے پاس بچے کی کسٹڈی ہے, اس نے عدالت کے اندر مقدمہ فائل کرنا ہے کہ مجھے خرچہ دیا جائے تاکہ میں اس بچے کی رننگ ایکسپینسز کو میٹ کر سکوں. سر سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو فیکٹر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں وزیٹیشن رائٹ کے اندر, جب ایک ہیٹڈ ریلیشن کریٹ ہو جاتا ہے بچے کا پیرنٹ کے اپنے باپ کے ساتھ کیونکہ اسے ملا نہیں ہوتا, تو باپ کیس فائل کرتا ہے عدالت کے اندر وزیٹیشن رائٹ کا اور بچہ کہتا ہے میں نے نہیں ملنا, تو کیا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بچے کی جو وزیٹیشن رائٹ کا جو اسکیجول ہے جب چوک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہے, اور اگر ڈالتی ہے تو کس حد تک ڈالتی ہے؟ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کانسیپٹ آف انٹیلیجیبل پریفرنس کی. یہ تصور ہمارے قانون کے سیکشن 17 آف دی گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے, جہاں پہ عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ بچے کی ویلفیئر کے اوپر بات کر رہے ہوں تو آپ نے نہ صرف کریکٹر کیپیسٹی آف دی پیرنٹ دیکھنا ہوتا ہے بلکہ آپ نے اوپینین آف دی مائنر بھی لینی ہے جہاں پہ یو ڈیم اپروپریٹ. اب اس کے اوپر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 موسٹ ریسنٹ ججمنٹس کے اندر بچوں کی کسٹڈی کے اوپر فیصلہ رینڈر کرتے ہوئے بچوں سے اوپینین لے لی, اور ان بچوں کی اوپینین میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دادی کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے کہا ہم نے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے. تو عدالت نے 2 ڈفرینٹ ججمنٹس کے اندر ان اوپینینس کو ایک بڑا ریکوزٹ کروشل فیکٹر ڈیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بیسس کے اوپر انہوں نے کہا دس مے ناٹ بی دی اونلی فیکٹر بٹ اٹ از ون آف دی ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹرز, اور اس لائٹ کے اندر عدالت نے کسٹڈی کو ڈٹرمن کر لیا. لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے, کیا وہ بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اپنے لیے بیسٹ ویلفیئر کو کنسیڈر کر سکے, اور پھر اس کے بعد عدالت جو ہے اس کی اوپینین کو لیا کرتی ہے. موسٹلی ہمارے کیسز کے اندر جہاں پہ 9-10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے وہاں پہ عدالت اس کی اوپینین کو مروز خاطر لاتی ہے. لیکن وزیٹیشن رائٹس کے اندر قانون یہ کہتا ہے کہ ایک نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو اگر کسی اولاد کے ساتھ ملنے کی اجازت نہ دی جائے, بیلنسڈ وزیٹیشن رائٹس نہ آفر کیے جائیں, تو اس سے بچے کو ایموشنل ڈیپریویشن ہوتی ہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ وہ بچے کے ویلفیئر کے اندر عدالت کے پاس ایک پیرنٹل جورسڈکشن ہے, جس میں پھر عدالت ایک پیرنٹ کے شو میں آتے ہوئے وہ پھر یہ ڈیم کرتی ہے کہ ایک پرٹیکولر ایکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, بٹ اٹس اے سیٹلڈ لا کہ آپ بچے کی وزیٹیشن کو نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے نہیں روک سکتے. اگر وہ بچہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے باپ سے ملاقات کرے تب بھی عدالت جو ہے وہ ملاقات آرڈر کرتی ہے. لیکن ہم نے عموماً عدالتوں میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ باپ نیگلیجنٹ رہا ہے ساری زندگی, اس نے کبھی اپنی لیگل سوشل ریلیجس آبلیگیشنز ایز اے فادر پرفارم نہیں کی, اور اب اس کو 6 سال 7 سال 10 سال کے بعد یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہوں. عدالت اس بچے کو بلاتی ہے اور اس کو جب کہتی ہے کہ جی باپ سے ملو تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے. بلکہ ہم نے بہت سے کیسز کے اندر اسے باپ کو جو ہے برا بھلا کہتے دیکھا ہے. بلکہ انفیکٹ آئی ریمبر اے انسٹنس جہاں پہ عدالت کے اندر ایک باپ نے یہ شکایت کی کہ بھئی میری اولاد نے مجھے جو ہے وہ تھپڑ مار دیا جب میں اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سو آئیڈیا دیر بینگ کہ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ وزیٹیشن رائٹس
کی انفورسمنٹ کر رہے ہوں تو اس میں آپ بانڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے بچے کے ساتھ آپ وزیٹیشن رائٹ ضرور اپروچ کریں, لیکن ہماری کورٹس ان ساری فیکٹرز کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ وہ ملاقات کہاں کیسے ہونی چاہیے. وہ منہ اٹھا کے آپ کو ملاقات جو ہے وہ گھر کی نہیں دیں گے, وہ پریمیسز سے باہر نہیں دیں گے. وہ پھر یہ دیکھیں گے کہ جو آپ دونوں کے درمیان ریلیشن شپ رہا ہے اس ریلیشن شپ کی لائٹ میں پہلے ایک عدالت کے اندر کچھ وقت کی ملاقات دی جائے تاکہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, اور جب ایونچولی ایک سائیکولوجیکل بانڈ ایموشنل بانڈ بلٹ ہو جائے اس کے بعد پھر عدالت ریلیکسیشن کی طرف چلی جائے. سر یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو کوشچن ہے. اب ایک باپ ہے, اس کا کریکٹر اور کیپیسٹی وہ ٹھیک نہیں ہے, فار ایگزامپل وہ کرمنل ہے یا وہ کسی چیز کے اندر انوالو ہے جو کہ سوسائٹی اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے, اور عدالت کے اندر وہ بچے سے ملنے کا کیس فائل کر دیتا ہے, تو کیا عدالت اس چیز کو ملوز خاطر لاتی ہے کہ اس کا جو کریکٹر اینڈ کیپیسٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا بچے کی ویلفیئر کو وہ ہٹ کرے گی, تو اس کے باوجود بھی عدالت اس باپ کو انٹرٹین کرتی ہے کہ وہ بچے سے ملے ایون دو اس کا کریکٹر اینڈ کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے ابھی ایک موسٹ ریسنٹ ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی جس میں جسٹس رسال حسن سید صاحب نے یہ ڈفرینٹ پراپوزیشنس کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کریکٹر اینڈ کیپیسٹی کی امپورٹنس کیا ہے. اس میں انہوں نے ڈرگ ایڈکٹس کو بھی دیکھا, انہوں نے گیمبلرس کو بھی دیکھا, انہوں نے ایسے کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو بھی دیکھا جن پہ مختلف ایف آئی آرز ہوئی ہوئی ہیں نان کسٹوڈیل پیرنٹ پہ. انہوں نے ایسی سچویشن بھی دیکھی کہ جہاں پہ ایک بچے کا خرچہ نہیں دیا جا رہا. ایک ایسی سچویشن بھی دیکھی جہاں پہ باپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے, اس نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا, اس نے بچے سے ملاقات کی کوشش نہیں کی, اب آؤٹ آف دا بلو ایک دم عدالت میں پیش ہو گیا. ہماری عدالت نے ایونچولی اس کے اوپر یہ آرڈر پاس کیا کہ بچے کے ویلفیئر کے اندر, کیونکہ پرائم جو ایک کنسیڈریشن ہے عدالت میں وہ بچے کا ویلفیئر ہے, اور اس بچے کے ویلفیئر کے اندر ہم نے کہا کہ کیونکہ عدالت کے پاس پیرنٹل جورسڈکشن ہے, عدالت نے بچے کے بیسٹ ویلفیئر کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے ہر آرڈر پاس کرنا ہے, تو عدالت ان ساری چیزوں کو مروز خاطر رکھتے ہوئے یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کیا بچے کی ملاقات ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کیا بچے کی کسٹڈی ایک پیرنٹ کے پاس ہونی چاہیے, دوسری پیرنٹ کے پاس ہونی چاہیے. لیکن ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک انہیرنٹ رائٹ ہے وزیٹیشن کا جو کہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس رہتا ہے, اور یہ اس لیے نہیں رہتا کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ بچے سے ملے, یہ بچے کا حق ہے کہ وہ باپ سے ملے, ادروائز ایموشنل ڈیپریویشن بہت ایک سویئر کنسرن ہے. اب سوال یہاں پر یہ آ گیا آپ کا کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ کرمنل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے, اس کا کریکٹر کیپیسٹی اتنی نیگیٹو ہے, تو عدالت اس صورت میں وزیٹیشن جو ہے وہ دے سکتی ہے, تو عدالت بالکل دیتی ہے اینڈ وداؤٹ ایکسیپشن دیتی ہے. لیکن اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری وزیٹیشن رائٹس جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ وزیٹیشن رائٹس ہیں جو عدالت کورٹ میں انفورس کرواتی ہے, دوسرے وہ وزیٹیشن رائٹس ہیں جہاں پہ عدالت ہوم وزیٹیشنز دیتی ہے, اور تیسرے وہ وزیٹیشن رائٹس ہیں جہاں پہ اوور نائٹ وزیٹیشنز بھی دیتی ہے. اب ان 3 وزیٹیشن آف رائٹس کا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے اپیرنٹلی آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ جہاں پہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ بچے کا باپ کے ساتھ بانڈ نہیں ہے, اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرنے کے لیے عدالت کورٹ کو ایک سیف انوائرمنٹ ڈیم کرتی ہے کہ جہاں پہ بچہ اپنے باپ سے ملاقات کرے, اور وہاں پہ چند گھنٹوں کی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ملاقات دے دی جاتی ہے. اس کے بعد عدالت ایونچولی جہاں پہ محسوس کرتی ہے کہ بھئی کریکٹر کیپیسٹی ایسا ہے کہ اس کو بچے کے ساتھ گھر پہ ملاقات کرنے کی اجازت دینی چاہیے, تو پھر عدالت ہوم میٹنگز دے سکتی ہے. اور ایونچولی ایسی سچویشن جہاں پہ کورٹ کو یہ مکمل یقین ہو کہ باپ ہیز بن پرفارمنگ ہز آبلیگیشن, ہی از بن پیئنگ مینٹیننس, ہی ہیز آلویز بن اے گڈ فادر, بٹ ناؤ بیکاز دا میرج ہیز اینڈیڈ, سپریشن ہو گئی ہے, ڈیورس ہو گئی ہے, اور اب دیر فور باپ کو وزیٹیشن دینی چاہیے بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر, تو پھر وہاں پہ عدالت اوور نائٹ وزیٹیشنز دیتی ہے. لیکن اوور نائٹ وزیٹیشنز جو ہوتی ہیں یہ نارملی یعنی گھر رات رہنے تک کی اجازت یہ عدالت صرف اس صورت میں دیتی ہے جہاں پہ بچہ جو ہے وہ 7 سال سے اوپر ہو جائے, اور وہ بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ ایک اچھا بانڈ جو ہے وہ بلڈ کر لیتا ہے. نیچرلی دس ہیپنز اونلی آفٹر دی کورٹ ہیز سین دی فادر
having visitation with the minor in the court premises. اچھا سر، جو آپ سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں، اس سے نہ تو جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کو فائدہ ہوگا، بلکہ جو لائر کمیونٹی ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا. ہم موسٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک پیرنٹ ہے جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ عدالت میں آتا ہے، کیس فائل کرتا ہے اور اس کو صرف بچے سے ملاقات کرنی ہے، اس کو کسٹڈی نہیں لینی بچے کی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لائرز کسٹڈی کا کیس بھی فائل کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی علیحدہ قانون ہے یا کوئی علیحدہ سیپریٹ ہم کیس فائل کر سکتے ہیں بچے سے صرف ملنے کے لیے؟ اچھا، ویسے میں آپ کو پہلے اپنی پرسنل ایک اوپینین دیتا جاؤں کہ یہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کسٹڈی کا کیس انٹینشنلی فائل کرتا ہے تاکہ کسٹوڈیل پیرنٹ کو اوپر پریشر بلڈ کیا جائے. ادروائز 2023 CLC 2110 لاہور میں آنریبل جسٹس انوار حسین صاحب نے اپنی ججمنٹ ایک رینڈر کرتے ہوئے وزیٹیشن رائٹس کے اوپر کافی تفصیلی فیصلہ انہوں نے دیا. اس میں انہوں نے یہ رائٹ، وزیٹیشن کا رائٹ دیتے ہوئے یہ اجازت دے دی، یہ راستہ کھول دیا کہ سوٹ فار وزیٹیشن فائل کر کے آپ بچے سے ملاقات کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو ہیو نو انٹرسٹ ان دی کسٹڈی آف دی کڈ. اور ہم نے ایسے بہت سے نیومرس کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ باپ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آئی ہیو نو کنسرن ٹورڈز دا کسٹڈی، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ماں کے پاس ہی رہے بیکاز شی از اے بیٹر پرسن ٹو ٹیک کیئر آف دی مائنر، اس کی ویل بینگ، اس کی گروتھ، اس میں سب وہ کرے گی، مجھے صرف اور صرف ملاقات چاہیے. تو وی ریکمینڈ دیم ٹو گو فار سوٹ فار وزیٹیشن. اور یہ جو ریسٹرکشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دس ایونیو ہیز بین اوپنڈ بائی مائی لارڈ جسٹس انوار حسین صاحب ان دی موسٹ ریسنٹ ججمنٹ. سر، کیا دادا دادی بھی بچے سے ملاقات کے لیے کیس فائل کر سکتے ہیں؟ فار انسٹنس اگر جو ایک پیرنٹ ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یا ایک پیرنٹ ہے وہ ملک سے باہر ہے، جیسے باپ ہے وہ کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے اور بیوی لڑ گئی ہے، لڑ کے چلے گئی ہے مائکے میں، تو اب دادا دادی کو بچوں کی یاد آ رہی ہے، نانا نانی ہے، تو کیا گرینڈ پیرنٹس وزیٹیشن رائٹ کو فائل کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہمارے پاکستان کے قانون میں گرینڈ پیرنٹس کے اوپر نیومرس ججمنٹس موجود ہے جہاں پہ عدالت نے بچے کے بیسٹ ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے بچوں کو والدین کے پاس ہینڈ اوور، ان کی کسٹڈی ہینڈ اوور کرنے کی بجائے گرینڈ پیرنٹس کو دی ہیں. اب آپ کا جو موضوع ہے وزیٹیشن کے اوپر، اس پہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک موسٹ ریسنٹ جو ریفارم آیا تھا وہ 2002 میں آیا تھا. اس ریفارم کے بعد آپ نے گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ کے اندر، ریڈ ود ہمارا جو قانون ہے فیملی کورٹ ایکٹ کا، اس میں یہ کلیئر اسٹیپولیشن ایڈ کر کے یہ راستہ کھول دیا تھا کہ اب بچے سے ملاقات کے لیے اس کے گرینڈ پیرنٹس بھی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. سو وزیٹیشن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ قانون میں جو اسکیجول ایمنیٹنگ فرام دی سیکشن 5 آف دی فیملی کورٹ ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیٹیشن رائٹس آف دی مائنر، اور اس کو ایونچولی ہماری اپیکس کورٹس نے انٹرپریٹ کرتے ہوئے جو ورڈ پیرنٹ یوز کیا تھا، اس پیرنٹ کو انہوں نے ڈیفائن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورڈ پیرنٹ includes not only the biological parent but also the grandparents of the minor. So therefore the grandparents have the right to file for the visitation suit in order to enforce the visitation rights in relation to the minor. تو یہ ان کا مکمل اختیار ہے کہ وہ عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں اگر ان کی ملاقات ان کے جو بچے ہیں آگے ان سے اگر نہیں ہو رہی، تو کسٹوڈیل پیرنٹ چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو، اس کے اگینسٹ دادا دادی نانا نانی رسپیکٹیولی ان کے پاس ہی مکمل رائٹ. سر، اگر ایک باپ ہے وہ کمانے کے گھر سے باہر بیٹھا ہوا ہے، نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، اور وہ اپنے بچے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تھرو اسکائپ یا ایسٹ کوڈ کے تھرو، تو کیا فیسلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے سے ملاقات کر لے آن لائن؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن کا ایک دور ہے، لوگ اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ لوگ اپنے جو جاننے والے ہیں پیارے ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو کیا کورٹ الاؤ کرتی ہے ایسے پیرنٹ کو جو ملک سے باہر ہے کہ وہ بھی اپنے بچے سے اسکائپ یا ویڈیو کال کے تھرو بات کر لے؟ دیکھیں، کنسیڈرنگ دی انہیرنٹ رائٹ آف دی نان کسٹوڈیل پیرنٹ کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ رابطے میں رہے، اس کا بچے کے ساتھ ایک ملاقات رہے، اس کا ایک بانڈ رہے، اس کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے عدالت کے پاس یہ مکمل اختیار موجود ہے کہ وہ کسی شخص کو جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، نان کسٹوڈیل ہے یا وہ گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ اگر پاکستان میں ایک بچہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے وہ وزیٹیشن رائٹس کی انفورسمنٹ سیک کر رہے ہیں، تو وہ پھر کسی پار آف اٹارنی کے ذریعے اپنے لائر کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ آپ اٹارنی دیتے ہیں، اس اٹارنی کی بیسس پہ کیس انیشیٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر عدالت
پابند کرتی ہے کسٹوڈیل پیرنٹ کو کہ وہ آن لائن میٹنگز کے ذریعے اس بچے کی جو ملاقات ہے وہ اس نان ریزیڈنٹ گرینڈ پیرنٹ یا نان ریزیڈنٹ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ کروائے. اور ہم نے نیومرس اوکیزنس کے اندر ایسا کیا ہے, دیکھا ہے. تو اس لیے دیر فور یہ مکمل رائٹ ہے. آن لائن وزیٹیشنز جو ہے اس کی اجازت عدالت دیتی ہے, بلکہ اس کو انفورس بھی کرواتی ہے. سر اگر ایک عورت ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, اس کو باپ نے بچے کو مارا ہے, اس کے سامنے اس کی ماں کو مارا ہے, اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا ہے, اور جب وہ اپنے مائکے چلے گئی ہے اس کی بیوی, اور اس کے بعد وہ وزیٹیشن رائٹ کا کیس فائل کر دیتا ہے کہ مجھے بچے کی کسٹڈی چاہیے, مجھے ملنا ہے میرلی, کہ اس کو کنٹرول کر سکے, اس کو عدالت کے چکر لگوا سکے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہم نارمل اوکیزن پہ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عدالت میں آنا ہے اس کا مطلب آپ خوار ہو گئے ہیں. تو اس منظر کو اگر ہم نے بدلنا ہے یا چینج کرنا ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اسٹرینڈ ریلیشن شپ دیکھا جائے, جہاں پہ ایک باپ نے بچے کو کبھی اچھی ٹریٹمنٹ, میل ٹریٹمنٹ دی, ماں کو بھی میل ٹریٹمنٹ, ڈومیسٹک وائلنس کی, اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر کیس فائل کرتا ہے, تو اس کے اوپر ایک انگریزی ایک کہاوت ہے کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ, ایوری سنر ہیز اے فیوچر. لیکن ہماری عدالتیں جب بھی اس طرح کی سچویشن کو دیکھتی ہیں تو وہ پھر وزیٹیشن رائٹس کو بہت ریسٹرکٹیو کر دیتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھئی ایسا شخص جس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا الزام ہے, جو شخص اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیتا ہے, کل کو شاید دوسری شادی بھی کرتا ہو, خرچہ بھی نہ دیتا ہو, ان سو فورتھ, تو پھر عدالت بڑا ریسٹرکٹیو اسکیجول دیتے ہوئے اس کی ملاقات عدالت کے اندر کراتی ہے فار اسمال اماؤنٹ آف ٹائم. لیکن ملاقات جو ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے. اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ بچے کا رائٹ ہے اپنے باپ سے ملنا, اور یہ انہیرنٹ رائٹ جو نان کسٹوڈیل کو دیا, وہ وجہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے موسٹ ریسنٹلی بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ اٹ از بیکاز اٹ از رائٹ آف دی مائنر ٹو میٹ ود دی فادر ٹو اسٹے ان ٹچ ود ہم. اگر وہ نان کسٹوڈیل کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا, اس کی گرومنگ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا ڈیو ٹو دس اسکیجول, تو ایونچولی ایموشنل ڈیپریویشن کاز ہوگی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ یہ ایک پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم بن جاتا ہے بچے کے اندر, کہ جس پیرنٹ کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں رہتی وہاں پہ اس کو اس پیرنٹ سے نان کسٹوڈیل کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے. تو کنسیڈرنگ آل دیز میٹرز, جو ہماری فیملی کورٹ کے پاس یا گارڈین کورٹ کے پاس پیرنٹل جو ریسٹرکشن ہے, اس میں عدالت بچے کے بیسٹ ویلفیئر کے اندر اس کی ملاقات کراتی ہے. لیکن اگر دین اگین اف یور کویشچن از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ جہاں پہ ایک ہسٹری ہے اس کی کرمنل ریکارڈ کی, یا وہ لائف تھریٹ ہے, تو پھر عدالت ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ میں ملاقات کراتی ہے. اس میں ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ جہاں پہ عدالت نے ای کورٹ جو فیسلٹی ہے وہاں پہ ملاقات کرائی ریکارڈنگ کے درمیان, تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو, یا عدالت نے اپنے آفیشلس کی پریزنس میں ملاقات کرائی ہے. لیکن ملاقات ہوتی ہے وہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں. سر ہم نے وزیٹیشن اسکیجول کی بہت بات کی ہے, مگر سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ آتا ہے کہ کتنا کورٹ الاؤ کرتی ہے کہ آپ بچے سے کتنی دفعہ مل سکتے ہیں منتھ کے اندر یا ویک کے اندر. اور اس کے ساتھ کوئی اسپیشل اوکیزنز ہیں, جیسے عیدین آتی ہیں, گزٹڈ ہالیڈیز ہیں, اس کے اندر بھی کوئی ایسا اسپیسیفک لا ہے جس کے اندر وزیٹیشن رائٹ دیے جاتے ہیں پیرنٹ کو, نان کسٹوڈیل کو, وہ بچے سے مل لیں؟ دیکھیں, وزیٹیشن رائٹس کا پرائم پرپز بچے کا ویلفیئر ہے, اور بچے کے ویلفیئر میں اگر عدالت ملاقات کروا رہی ہے تو 3 قسم کی ملاقاتیں, یا وہ کورٹ وزیٹیشنز ہوں گی, یا وہ ہوم وزیٹیشنز ہوں گی, یا وہ اوور نائٹ وزیٹیشنز ہوں گی. اور یہ تینوں وزیٹیشنز کو عدالت ڈیم کرتے ہوئے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز دیکھتی ہیں کہ دونوں پارٹیز کے درمیان سپریشنز کیسے ہوئی, کسٹوڈیل نان کسٹوڈیل کے درمیان ڈیورس ہوئی نہیں ہوئی, اور کیا حالات و واقعات ہیں اسٹف. اس کے بعد عدالت ایونچولی جب ملاقات کا اسکیجول دیتی ہے تو پھر یہ کورٹ کے پاس مکمل اختیار موجود ہے کہ وہ حالات و واقعات کو انڈر کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے وہ سمر ویکیشنز بھی دے دے, وہ یہ بھی کہہ دے کہ جی آپ عیدین کے اوپر ملاقات کروائیں, وہ یہ کہہ دے کہ گیزیٹڈ ہالیڈیز یعنی جو آپ کے نیشنل ہالیڈیز میں شامل ہوتے ہیں, اس میں محرم بھی آ جائیں گے, اس میں عیدیں بھی آ جائیں گی, اس کے اندر کوئی نیشنل فیسٹیول ہالیڈے بھی آ جائے گا, اس میں بچے کی برتھ ڈے بھی آ جائے گی, اس میں نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی برتھ ڈے. سو یہ کورٹ ڈپینڈنگ آن دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف ایچ کیس وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کن کن اوکیزنس کے اوپر بچے کی ملاقات کرانی چاہیے. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ وزیٹیشن رائٹس بچے کے ویلفیئر میں بنائے جاتے ہیں, تو بچہ اگر اسکول گوئنگ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا سال نان کسٹوڈیل کو دے دیا جائے. تو وہ پھر کچھ پرٹیکولر ایونٹس کے اندر, کچھ پرٹیکولر اوکیزنس کے اوپر
ایسا اسکیجول بناتی ہے کہ جس سے بچے کا لیونگ سٹائل, اس کی جو روٹین ہے وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. سر ہم اگر عدالت وزٹیشن اسکیجول چوک آؤٹ کر دیتی ہے یا نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو یا کسٹوڈیل پیرنٹ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, بچے کے ساتھ زیادہ ملاقاتوں کا ٹائم دے دیا گیا ہے یا کم دے دیا گیا ہے, تو اس صورت میں دونوں پیرنٹ کیا موڈیفیکیشن کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جو آپ نے وزٹیشن چوک آؤٹ کیا عدالت نے اس کو موڈیفائی کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ مکمل رائٹ ہے کسی پیرنٹ کا, کیونکہ انہیرنٹ رائٹ ہے نا کہ وہ بچے کے بیسٹ ویلفیئر کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ جو وزٹیشن اسکیجول چاک آؤٹ ہوا ہے, نان کسٹوڈیل کہے گا یہ بہت ریسٹرکٹیو ہے اور کسٹوڈیل پیرنٹ کہے گا کہ جی یہ بہت زیادہ ایکسٹینسو بنا دیا آپ نے. دونوں صورتوں میں سبجیکٹ وہ کرے گا ویلفیئر کو کہ جی بچے کا ویلفیئر تھا کہ مجھ سے ملتا, نان کسٹوڈیل کہے گا کہ جی بچے کا ویلفیئر تھا کہ یہ کم ملتا کیونکہ اس کو مار پیٹ ہوئی ہوئی ہے یا اس کا لیونگ سٹائل ایسا ہے کہ یہ اسکول گوئنگ ہے, اب آپ اس کی روز ملاقاتیں نہیں دے سکتے, ڈفرینٹ اوکیزنس پہ نہیں دے سکتے. ہماری جو فیملی کورٹ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ اس کے پاس یہ پیرنٹل جورسڈکشن ہے. یہ پیرنٹل جورسڈکشن کا تصور یہ ہے کہ جہاں پہ عدالت ایک پیرنٹ کے شوز میں آ کے وہ ایویلویٹ کرتی ہے کہ بچے کے لیے بیسٹ ڈیسیجن کیا ہوگا. اور وزٹیشن اسکیجول اگر ریسٹرکٹیو ہو جائے یا بہت زیادہ ایکسٹینسو ہو جائے, دونوں صورتوں میں ایگریو پارٹی کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اسی کورٹ کے اندر دوبارہ یہ اپلیکیشن فائل کرے کہ جی اس وزٹیشن اسکیجول کو ماڈیفائی کیا جائے, کیونکہ عدالت نے کوئی پرٹیکولر فیکٹرز کو انڈر کنسیڈریشن نہیں رکھا اس کو بناتے ہوئے, اور اب اس کی وجہ سے اس بچے کو نقصان ہوگا, اس بچے کی روٹین افیکٹ ہوگی, یا اس بچے کو کوئی انسیکیورٹی ہے, کوئی رسک ہے, کوئی پیرل ہے کہ عدالت نے لیٹ سے ہوم وزٹیشن دے دی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اسٹرینڈ ریلیشن شپ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی وزٹیشن اسکیجول دیا جاتا ہے تو وہ دو قسم کے ہیں. ایک وزٹیشن اسکیجول ہے جو کہ انٹرم نیچر کے شروع میں دیا جاتا ہے تاکہ ڈیورنگ دی آن گوئنگ لٹیگیشن بچے کو باپ کے ساتھ ملایا جائے, اور اس کو موسٹ یوزلی کنسیڈرنگ کہ بچہ 7 سال سے نیچے ہے تو عدالت کہتی ہے کہ آپ کورٹ کے اندر ہی ملیں کیونکہ وہ ایک سیف پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ ہے. لیکن ایز سون ایز عدالت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ بچہ 7 سال سے اوپر چلا گیا ہے تو نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اپلیکیشن دے کے یہ گراؤنڈ لے لے کہ ناؤ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ آئی ہیو آلریڈی بین میٹنگ ود دا کڈ ڈیورنگ دی کورس آف آن گوئنگ لٹیگیشن اینڈ ناؤ بیکاز دا چائلڈ ہیز بیکم 7 years ایج اور ابو, ایونچولی مجھے ایک بیلنسڈ وزٹیشن دے دی جائے, تو پھر اس صورت میں عدالت اس کو ہوم وزٹیشنس دے سکتی ہے یا اوور نائٹ وزٹیشن دے سکتی ہے. اور اگر عدالت ایک ریسٹرکٹیو اسکیجول بناتی ہے تو پھر عدالت ویٹ کرتی ہے کہ جب تک دونوں پارٹیز کی ایویڈنس مکمل نہ ہو جائے تب تک عدالت فائنل نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے گی کہ جو ماں الزام لگا رہی ہے, کسٹوڈیل پیرنٹ لگا رہا ہے کہ جی گھر سے نکالا گیا, مارا پیٹا گیا, بچہ جو ہے وہ باپ سے اسٹرینجڈ ہے, وہ ملنا نہیں چاہتا یا وہ ڈرتا ہے, اسٹف لائک دیٹ. وہ پھر ایویڈنس کی لائٹ کے اندر عدالت بچے کا بیسٹ ویلفیئر ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیپیسٹی, اس کا کریکٹر نان کسٹوڈیل پیرنٹ کا, پھر بچے کی ایج, بچے کا ریلیجن, بچے کا سیکس, یہ ایوری سنگل فیکٹر از براٹ انڈر کنسیڈریشن ٹو ڈٹرمن کہ بیلنس وزٹیشن رائٹ کیا ہونے چاہیے جو کہ بچے کے بیسٹ ویلفیئر میں ہے.